قیامت کے دن کا منظر ہے، ایک آدمی آ رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے پیچھے ہے، عرض کرتا ہے یا باری تعالیٰ اس بندے نے میرا حق مارا ہے، اس سے میرا حق لے کر دو۔ وہ آدمی ایسا تھا جس نے دنیا میں اس کا حق نہ دے سکا، دنیا میں اس کا قرض نہ دے سکا کسی مجبوری کی وجہ سے۔ آج دوسرا شخص کہتا ہے یا باری تعالیٰ اپنے بندے سے میرا حق لے کے دو، یا باری تعالیٰ اپنے بندے سے میرا حق لے کے دو۔ میرا اللہ فرمائے گا اے بندے میں اپنے بندے سے کیا لے کے دوں، اس بیچارے کے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ شخص کہے گا یا اللہ اس سے نیکیاں لے کر مجھے دے دو اور میرے گناہ لے کر اسے دے دو، میرا حق پورا ہو جائے گا۔ اے میرے کریم رب اس سے نیکیاں لے کر میرے خاتے میں ڈال دو اور میرے گناہ لے کر اس کے خاتے میں ڈال دو، بس میرا حق پورا ہو جائے گا۔ میرا اللہ فرمائے گا اے بندے ذرا اوپر کی طرف دیکھنا۔ جب یہ شخص اوپر دیکھے گا تو جنت نظر آئے گی، عالی شان مکان نظر آئیں گے، عالی شان محل نظر آئیں گے، سونے اور چاندی کے بنے دروازے نظر آئیں گے۔ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ کس نبی کی جنت ہے، یا باری تعالیٰ یہ کس شہید کی جنت ہے، کس صدیق کی جنت ہے، یہ کس اللہ والے کی جنت ہے، یا یہ کس صحابی کی جنت ہے۔ میرا اللہ فرمائے گا یہ کسی کی نہیں ہے، یہ بس اسی کی ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکے۔ یہ شخص کہے گا یا اللہ اس کی کتنی قیمت ہے، کیا قیمت ہے ایسی جنت کی؟ تو میرا اللہ فرمائے گا جو اپنا حق معاف کر دے بدلے میں اسے یہ جنت عطا کی جائے گی۔ اے بندے جو اپنا حق معاف کر دے آج کے دن میں، آج جو بھی کسی دوسرے بھائی کو معاف کر دے، اپنا حق معاف کر دے، اپنا قرض معاف کر دے، بدلے میں یہ جنت اس شخص کو عطا کی جائے گی، یہ جنت اسی معاف کرنے والے کو عطا کی جائے گی۔ وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں نے اسے معاف کیا، مالک میں نے اسے معاف کیا، میں نے اسے معاف کیا، بس بدلے میں مجھے یہی جنت عطا کر دو۔ اب جو عورتیں اپنے خامد کو دین کی راہ میں آگے بڑھائیں گی، دین کے لیے آگے بڑھائیں گی اور اپنا حق معاف کر دیں گی، جو کہیں گی جاؤ دین کی راہ پہ قربان ہو جاؤ، دین کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کرو، ہماری ٹینشن مت لینا، ہمارے اخراجات کی پریشانی مت لینا، ہمارے کھانے پینے کی پریشانی مت لینا، جاؤ ہم نے تمہیں دین کے لیے قربان کر دیا ہے۔ ایسی عورتیں جو اپنے خامد کو دین کی راہ پہ ڈال دیں، دین کے لیے آگے بڑھائیں اور اپنا حق اپنے شوہر کو معاف کر دیں، ایسی عورتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے دے گا۔ جیسے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معاف کیا تھا اپنے خامد کو، جیسے اپنے شوہر کا حق حضرت اسماء نے معاف کیا، کہا جاؤ دین کے لیے قربان ہو جاؤ، میرے لیے پریشان مت ہونا، میرے کھانے کی فکر مت کرنا، میرے پینے کی فکر مت کرنا، اے میرے سرتاج میں نے تمہیں دین کے لیے قربان کر دیا ہے، اپنے شوہر کو دین کے لیے آگے بڑھایا۔ ہے زندگی میں طرح طرح کی پھر پریشانیاں آئیں، طرح طرح کے دکھ آئے، زندگی میں غربت آئی، غربت پھر اس طرح کی آئی کہ ایک دن پڑوسن ایک یہودیہ عورت نے ایک بکری ذبح کی۔ جب بکری ذبح کی تو اس کا گوشت پکانا شروع کیا۔ اب جب گوشت کی خوشبو اٹھی تو حضرت اسماء کہتی ہیں میں بےتاب ہو گئی، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ آگ لینے اس کے گھر جاتی ہوں، ہو سکتا ہے اس بہانے وہ ایک آدھی بوٹی مجھے بھی کھلا دے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں اس کے گھر آگ لینے گئی، لیکن اس اللہ کی بندی نے پوچھا بھی نہ کہ تو نے کچھ کھانا بھی ہے یا نہیں، کھانے کا پوچھا ہی نہیں، آگ اٹھائی پکڑا دی۔ حالانکہ میرے گھر میں تو تنکا بھی پکانے کے لیے نہیں تھا، میں آگ کو کیا کرتی، میں نے آگ پھینک دی اور گھر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر ناک میں گوشت کی خوشبو پڑی تو پھر صبر نہ آیا، بڑے عرصے کی ترسی ہوئی تھی، میں نے گوشت نہیں کھایا تھا، آج بار بار دل چاہ رہا تھا کہ گوشت کھاؤں، پھر بھی بیٹھے بیٹھے صبر نہ آیا، میں اٹھی آگ لینے اس کے گھر گئی، اس عورت نے مجھے آگ دے دی لیکن کھانے کا پوچھا بھی نہ، میں نے آگ لے کر پھینک دی، گھر آئی تھوڑی دیر بیٹھی لیکن پھر بھی صبر نہ آیا، پھر میں گھر سے اٹھی اس یہودیہ عورت کے گھر گئی آگ لینے۔ ہائے یہ منظر میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ منظر فرشتے دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ کی رحمت کو ایک دم جوش آیا۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں میں تیسری بار پھر اس کے گھر گئی، اس نے آگ پکڑا دی، کھانا نہ دیا، ایک آدھی بوٹی نہ دی،
मैं खाली हाथ वापस चली आई। इधर से मैं घर आई, उधर से उसका शोहर यहूदी घर में आया। यहूदी आया खाना खाने के लिए। बीवी ने गोश्त का प्याला उसके सामने रखा। उसने पूछा कि मुझसे पहले मेरे घर में कोई और भी आई है? उसने कहा जी जी, ये सामने वाली पड़ोसन औरत घर में आई थी, 2-3 मरतबा आग लेने के लिए आई है। यहूदी ने कहा पहले एक प्याला गोश्त का उठाओ, जाओ पड़ोसन के घर दो, बाद में मैं खाता हूँ। पहले पड़ोसन को खिलाओ, उसके बाद मैं खाऊंगा। हज़रत अस्मा कहती है कि मैं अपने कमरे के अंदर बैठी रो रही थी, इतने में बाहर से किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला के देखती हूँ वही यहूदिया औरत गोश्त का एक प्याला लेकर आई हुई है देने के लिए। हज़रत अस्मा कहती है उस वक़्त की ये नेमत मेरे लिए दुनिया की सारी नेमतों से अफजल थी। हाय, उस यहूदी शख्स ने हज़रत अस्मा के घर में एक प्याला गोश्त का दिया। मेरे अल्लाह की रहमत को जोश आया, मेरे अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता कर दी, ईमान अता कर दिया। जवानों, दीन ऐसे नहीं फैला बल्कि इसके पीछे बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई हैं। सहाबा की माएँ भी अगर हमारी माँओं की तरह करती और कहती कि बेटे मेरी आंखों के सामने रहो, कहीं ना जाओ, अगर बीवियाँ कहती कि बस मेरे हक अदा करो, अगर सहाबा की बीवियाँ भी ऐसे ही होती तो आज हम तक इस्लाम हरगिज़ ना आ सकता। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी देखें, एक एक के लिए कितना गम किया, एक एक के लिए कितने रोए, उम्मत के गम में कितने तड़पे। महबूब तरीन चाचा हज़रत हमज़ा का जो कातिल है, उस जालिम ने हज़रत हमज़ा को इस तरह कत्ल किया, उस जालिम ने मेरे हुजूर के चाचा जान को इस तरह कत्ल किया, इतनी बेदर्दी से कत्ल किया कि नाक काट के अलग कर दिया, कान काट के अलग कर दिए, ज़ुबान काट के अलग कर दी, होंठ काट के अलग कर दी, एक एक उंगल काट के उस जालिम ने अलग कर डाली, यहाँ तक कि आनतों के टुकड़े टुकड़े हो गए। जवानों सुनो, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किसी जगह हिचकियां मार मार कर रोना साबित नहीं हुआ, लेकिन जब अपने प्यारे चाचा हज़रत हमज़ा की लाश को देखी, जिस्म से एक एक बोटी अलग होती देखी, तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम इतना रोए कि हिचकियां बंध गई। ऐसी हिचकी बंधी कि दूर दूर तक आपके रोने की आवाज़ गई। हुजूर भी रो रहे हैं, सहाबा भी इकट्ठे होकर रो रहे हैं। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको सलाम देता है और साथ में कहता है कि आपका रोना हमें अच्छा नहीं लगा। हुजूर, आपके रोने ने फरिश्तों को रुला दिया, आसमान वाली सारी मखलूक को रुला दिया। हुजूर, आप सब्र करें, हमने आपके चाचा के लिए अर्श पर लिख दिया है कि हज़रत हमज़ा अल्लाह और उसके रसूल का शेर है। हुजूर, आप सब्र करें, हमने अर्श पर लिख दिया है कि हमज़ा अल्लाह और उसका रसूल का शेर है। हुजूर, आप सब्र करें। हम तो गाली देने वाले को भी कत्ल करने की कोशिश में होते हैं। ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात है, ये कितनी बड़ी दलेरी की बात है कि इतने बड़े प्यारे चाचा के कातिल को भी कहा जा रहा है अगर तू कलिमा पढ़कर अल्लाह का बंदा बन जाए तो मैं भी तुझे माफ़ कर देता हूँ, मेरा अल्लाह भी तुझे माफ़ कर देगा। कितनी बड़ी हिम्मत की बात है कि चाचा के कातिल को कहा जा रहा है ये वो जालिम कातिल है जिसने चाचा के कान अलग कर दिए, जिसने चाचा की जुबान काट डाली है, होंठ काट डाले हैं, जिस्म की एक एक बोटी जिस्म से अलग कर डाली। इन सब के बावजूद भी मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मियाँ अगर तू कलिमा पढ़कर अल्लाह का बंदा बन जाए तो क़यामत के दिन तुझे जन्नत मिल सकती है, तो जन्नत में चला जाएगा। और जवानों, कोई इतनी मोहब्बत करने वाला पहले मुझे दिखाओ तो सही, मुझे बताओ कोई इतना प्यार करने वाला भी मिलेगा जो कहे ऐ मेरे उम्मती, कांटा तेरे पाँव में चुभता है, दर्द मैं मोहम्मद को होता। फरमाया तुम काफिर थे, मैंने तुम्हें मुसलमान बनाया, तुम खुद नाशनास थे, मैंने तुम्हें खुदा शनास बनाया, तुम जहन्नुम की तरफ जा रहे थे, मैंने तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाया, और तुम जहन्नुम में गिर रहे थे, मैंने तुम्हें पकड़कर जन्नत का वारिस बना दिया।
ہائے سردیوں کی لمبی راتیں میں مصلے پہ رویا، تڑپا ساری ساری رات، یہاں تک کہ میرے قدم سوج کر پھٹ گئے، میرے قدموں سے خون نکلتا رہا۔ فرمایا میری امتی تو سوتا رہا، محمد روتا رہا، تو دنیا کے مزے لیتا رہا، محمد تڑپتا رہا، سجدوں پہ سجدے، گریا پہ گریا۔ لیکن جب وہ وقت آیا، رات کا وہ پہر جو پہلے آسمان پر اترتا ہے، جب اللہ آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندے بول، کیا بولتا ہے؟ جب اللہ آواز دیتا ہے اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ فرمایا جب کچھ مانگنے کی باری آئی، پوری رات قیام میں نے کیے، پوری رات رکوع میں نے کی، پوری رات سجود میں نے کی، پوری رات رویا میں، پوری رات تڑپا میں، لیکن سنو جب اللہ کی طرف سے کچھ مانگنے کی باری آئی تو میں نے اپنی بات ہی نہیں کی، میں نے اپنا ذکر ہی نہیں چھیڑا، اپنے خدا سے کچھ مانگتا رہا ہوں تو تمہاری بخشش کے لیے دعا ہی مانگتا رہا۔ میرے حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کے قاتل کے گھر میں یہ پیغام بھجوایا کہ اگر تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، اللہ کا بندہ بن جائے تو تجھے جنت مل سکتی ہے۔ اب یہ دشمن چہرہ چھپا کر گھر سے نکلا، کہاں جا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے، کیا کرنے؟ کلمہ پڑھنے۔ میرے حضور علیہ السلام صحابہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے، اب یہ چاچا کا دشمن ایک دم سامنے آیا، سب کے سامنے آیا، میرے حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اس دشمن نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر فوراً ہی پڑھا، اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جب اس ظالم دشمن نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو صحابہ نے تلواریں نکال لی، تو آپ نے صحابیوں کو فرمایا صحابیوں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا میرے نزدیک ہزاروں کافروں کو مارنے سے زیادہ عزیز ہے، ایک آدمی کا مسلمان بن جانا۔ اب میرے حضور علیہ السلام نے اس وحشی کو کہا کہ 7 سال گزر چکے ہیں، میرے چچا کے قتل کا زخم ابھی تک تازہ ہے، جب وہ منظر میرے سامنے آتا ہے تو میں رونے لگ جاتا ہوں۔ میرے حضور علیہ السلام نے اس کلمہ پڑھنے والے دشمن کو فرمایا او وحشی مجھے چہرہ مت دکھایا کرو، مجھے چہرہ ہرگز نہ دکھایا کرو، کیونکہ تجھے دیکھنے سے میرا غم تازہ ہو جاتا ہے، پھر میرا دل تڑپنے لگ جاتا ہے، مجھے چاچا کی یاد آنے لگ جاتی ہے، خدا کے لیے میرے سامنے نہ آیا کرو۔ نہ دانو جس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے حضور، اس دشمن کے لیے بھی جنت میں جانے کا سامان کر